بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ بار شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے خانہ خدا میں حاضر ہو کر نماز بھی ادا کی ہے اور 10 میں بھی شامل ہیں۔ آج اللہ قدوس کے فضل و کرم سے تیسرا درس ہے جو کہ ہر اتوار کو منعقد ہوتا ہے۔ ایک دو گزارشات بڑی ہی توجہ طلب۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسجد کے انتظامیہ اور یہ ائمہ مل کے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالی کی بارگاہ سے یقیناً جزا عطا کی جائے گی۔ ہمارا اہل سنت کا 14 صدیوں سے ایک معمول یہ رہا، جب بھی نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت کا ماہ مبارک آتا تو امت انتہائی خوشی کا، مسرت کا اظہار کر کے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو بتاتے کہ ہم آقا کی آمد کی خوشی ایسے مناتے ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو کئی ایسے غیر مسلم تھے جو مسلمانوں کے جوش کو دیکھ کے کلمہ پڑھ جاتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، نصارہ کی، ہم بھی موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ایسا جشن تو کبھی کسی نے نہیں منایا۔ ایک اٹریکشن، ایک کشش اور عقل ولادت باسط کی برکت۔ لیکن دیگر جتنی بھی ہستیاں ہیں، وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ اولیاء ہوں، ہمارے اہل سنت کا یہ معمول رہا کہ ان کے آراء مقدسہ جسے ہم عرس کہتے ہیں اس کو منایا گیا۔ وہ عرس صدیق اکبر ہو، جناب عمر کا یوم ہو، جناب عثمان و علی کے دن ہوں، دیگر اصحاب کے ہوں، حسنین کریمین کے ایام مبارکہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں، سب کے ایام وصال کے منائے جاتے تھے۔ لیکن اب کچھ عرصہ سے نا یہ رجحان بن گیا۔ مثلا جب 13 رجب آتا ہے تو لوگ حضرت علی کی ولادت مناتے ہیں، یہ جشن مولود کعبہ کے نام سے۔ اسی طرح بعض اور حضرت سیدہ بطول سلام اللہ علیہ کا لوگ یوم ولادت مناتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے حضرت امام حسن امام علی مقام کا یوم ولادت کا دن ہے علیہ السلام کا۔ تو میں نے کہا ہلکا سا ان کا ذکر ہو جائے اور پھر ایک بڑا معاملہ ہے، یعنی امت کا معمول یہ رہا کہ ہر عظیم ہستی کا یوم وصال منایا جائے گا، نہ کہ یوم میلاد منایا جائے گا۔ یہ ہمارے اکابر کا اصول رہا ساری زندگی، اور اس معاملہ میں نبی کریم علیہ السلام کو شان امتیازی حاصل رہی، چونکہ آپ انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، رسول کے سردار ہیں، محبوب رب کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ کا یوم وصال نہیں منایا گیا، آپ کا یوم میلاد منایا گیا۔ یہ شروع سے اصول رہا۔ لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ ان دنوں میں ہلکا سا ذکر نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے شاید یار ویسی اہل بیت اب آ گئی، یعنی اب ہماری سوچ ایسی بن گئی ہے۔ حالانکہ اصل میں نے آپ کو حقیقت بتا دی، جو ہم نے استادوں سے پڑھا، جو مشائخ سے سنا، وہ حقیقت یہی ہے۔ لیکن کسی بھی اللہ کے نیک بندے کا، وہ صحابی ہو، وہ اہل بیت ہو، وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، کسی وقت بھی ذکر کیا جا سکتا ہے حصول برکت کے لیے۔ اس لیے اللہ قدوس نے نماز میں سب کے ذکر کو جمع فرما دیا۔ انبیاء کا ذکر ہو، مرسلین کا ذکر ہو، صالحین کا ہو، نیکوں کا ہو، حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ کا ذکر، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان کا ذکر نماز میں شامل فرما دیا، جو ایٹومیٹک ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال میں نے مختصر سا انتخاب آج کے دن سے امام حسن پاک کے حوالے سے کیا کہ ان کی سیرت میں تھوڑی سی بات ہو جائے، پھر وقت بچے گا تو جو ہو سکا وہ عرض کریں گے۔ میں نے سورہ شورا کی ایک آیت پاک پڑھی ہے، اللہ قدوس کا ارشاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور اجر مانگا بھی نہیں جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو ساری خدمات دینیہ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، اور یہی عمل ہمارے لیے سنت ہے۔ ہمیں بھی دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام صاحب کو تنخواہ نہ دی جائے، وہ الگ معاملہ ہے۔ میں جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کو معاوضہ کوئی نہیں ملا، ایسے ہر عمل کی جزا اللہ قدوس خود عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے، الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ جو میرے قرابت دار ہیں نا ان کی مودت کا تقاضا کرتا ہوں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید ایک ایسا اللہ کا کلام ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ، آپ کے واسطہ، آپ کے طفیل، آپ کی ذات کے بارے سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ پکی بات ہے، وہ جناب صدیق اکبر ہو، وہ جناب عمر ہو، امت میں بڑے لوگ تو یہی ہیں
جب ان کو نہیں سمجھ آیا تو پھر آپ اور مجھ کو کیسے آئے گا؟ تو یہ پہلے اپنا یقین رکھیں کہ اللہ قدوس کی کتاب لا ریب جو ہے قرآن مجید، اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کی سمجھ تب آتی ہے جب نبی علیہ السلام کی عطا شامل حال ہو جائے، جب آپ کی عنایات شامل حال ہو جائیں۔ ایسے ہی صحابہ پہ اور آج بھی نبی مکرم علیہ السلام کے جو فیضان کا دریا ہے وہ پوری کائنات میں رواں دواں ہے، وہ شریعت کا دریا ہو، وہ طریقت کا دریا ہو، وہ حقیقت و معرفت کا دریا ہو، جتنے بھی علوم اللہ قدوس نے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمائے ہیں، سب علوم کا دریا آج بھی غاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی بندہ جہاں بھی مسلمان ہوتا ہے کسی غیر مسلم مذہب سے تو فوراً اس کا تعلق اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، ایک روحانی تعلق۔ اس کی مثال ہے، شادی ہوتی ہے، دولہا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اپنے سارے ہجوم کے اندر، اور جو بیٹی ہوتی ہے دلہن وہ برائڈل روم کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، علامہ صاحب جاتے ہیں نکاح کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی ظاہری ملاقات کوئی نہیں ہے، نہ باہر والے کو پتہ چل رہا ہے کہ نہ کوئی نکاح کے کیفیات نظر آ رہی، نکاح ہو گیا، دعا ہو گئی، بظاہر نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ چلیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں زوجین کے رشتے میں پابند کر دیے گئے۔ یہاں دو لوگ گزر رہے ہوں، ایک خاتون ہو ایک مرد ہو، کسی کو کیا پتہ ان کا کیا رشتہ ہے، وہ میاں بیوی ہیں، وہ باپ بیٹا ہیں، وہ بہن بھائی ہیں، یا اینی ون کیا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے یہ نکاح نظر نہیں آتا، ایسے ہی امتی کا رشتہ جو اپنے عقل ہے مجھے بھی دکھائی نہیں دیتا، یہ دکھائی دیتا ہے اہل نظر کو، جڑ جاتا ہے ایک روحانی تعلق۔ تو بہرحال جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا، حدیث کے الفاظ طبرانی میں موجود ہے کہ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اللہ قدوس نے، اب آیت میں نام نہیں ہے نہ صحابہ کا، بھئی یہ ذی القربہ، اس کے اندر معنی کیا چھپا ہوا ہے وہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جب صحابہ نے عرض کی، پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا، قال علی و فاطمہ و ابناہما۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ قدوس نے جن لوگوں کی قرابت کا تقاضا کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ جناب علی کی ذات ہے، وہ جناب سیدہ کائنات حضرت بطول پاک سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، اور ان کے دونوں شہزادے حسنین کریمین کی ذوات مقدسہ ہے۔ تو یہ پتہ چلا اللہ قدوس کا منشا ہے، قرآن کا تقاضا ہے۔ اور ایک یہاں میں عرض کروں، ہم ہوں یا وہ دوسرا گروپ ہو، اکثر ہم امام حسین کا ذکر بہت کرتے ہیں، ادھر بھی بہت کیا جاتا ہے۔ مثلا جب عاشورہ کا دن 10 محرم کا آتا ہے تو ہمارے ہاں بہت رجحان ہے، ہم شہداء کرب و بلا کا ختم پاک دلاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری اچھی بات ہے، ان کے اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، امام حسین کا اگر ذکر کرتے ہیں، لیکن امام حسن کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری سستی، غفلت اور کوتاہی ہے، ورنہ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن ان کے استاد بھی ہیں، ان کے مرشد بھی ہیں۔ جناب علی پاک کے وصال کے بعد امام حسین نے امام حسن کے دستے مبارک پر بیعت بھی فرمائی ہے، اور اکثر نبی علیہ السلام ان کا ذکر اکٹھے فرمایا کرتے تھے۔ بڑی حدیث مشہور حدیث آپ نے سنی جو اکثر جمعہ کے خطبہ میں امام صاحب پڑھتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگرچہ صحابہ کی باقی کی اپنی شان ہے، یہاں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح ان کی سیرت انتہائی کمال، ہر پہلو۔ امام حسن کے اندر قوت برداشت، صبر، تحمل، خوف خدا، لجپالی، درگزر۔ جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ کسی انسان کے اندر اللہ اس قدر صبر و تحمل، برداشت، درگزر، عطا کا پہلو پیدا کر سکتا۔ لیکن جن کی اماں جان سیدہ زہرا بطول ہو، جن کے والد گرامی مولا کائنات ہوں، جن کے نانا جان امام الانبیاء علیہ السلام ہوں، اگر ان کے اندر رب قدوس کمالات پیدا نہیں فرمائے گا تو پھر کن کے اندر پیدا فرمائے گا؟ آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ اب زہر جب دیا جائے، اس دور میں یہ تھا لوگ جب ظلم کرتے تھے تو یہ ایک طریقہ تھا، لیکن 5 مرتبہ زہر کے بعد آہستہ 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 آپ کی طبیعت نڈھال ہوتی گئی۔ المختصر جب 6ٹھی مرتبہ آپ کو زہر پلایا گیا تو آپ کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی، حالات کافی بگڑ گئے۔ تو امام حسین نے جب دیکھا کہ امام حسن پاک کی کیفیت بالکل اب اس طرح کی ہو گئی ہے کہ کسی وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، چونکہ زہر کے اثرات ہوتے ہیں، سمیت سارے بدن میں پھیل جاتی ہے، تو امام حسین نے شریعت کا ایک مسئلہ بیان کیا، کہا بھائی جان آپ ایک مہربانی فرمائیں،
جن لوگوں نے آپ کو زہر دیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا بالکل پتہ ہے۔ توجہ، تو آپ ایک کام کریں، مجھے آپ ان کا نام بتا دیں، اگر آپ اس زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، آپ شہید ہو گئے، تو ہم ان سے کم قصاص تو لے سکیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ تو وہاں پر جو جواب اور جو جملہ امام حسن نے فرمایا امام حسین کو، وہ میں کہتا ہوں انہی کا خاصہ ہے، کوئی اور مائی کا لال اتنا بڑا کام کر نہیں سکتا۔ فرمایا حسین تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کا نام بھی بتاؤں اور تم ان سے قصاص بھی لو؟ فرمایا ہمارے گھر کا معمول پردہ پوشی کرنا ہے، ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم ان کا نام نہیں بتا سکتے۔ یہ لجپالی ان لوگوں کا خاصہ کہ ایک جانب قرآن کا مسئلہ ہے وہ بھی حق ہے، ایک جانب ان کی سیرت، ان کا کردار۔ اور یاد رہے امام حسن کی ساری صورت مبارکہ شبیہ رسول علیہ السلام تھی۔ اب سارے کے سارے چہرہ انور سے لے کے سینہ اطہر تک نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے، انہیں شبیہ رسول کہا جاتا ہے، شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آگے اس سے بڑی بات فرمائی، کہا امام حسین ایک بات اور سنو، اگر اللہ قدوس نے مجھے جنت عطا کر دی، مجھے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا، تو جس کے بارے میں تم قصاص کا تقاضا کرتے ہو، میں حسن تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ کردار تھا، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ہوائی باتیں نہیں میرے پر، آپ کو ذمہ داری انشاءاللہ۔ یہ معروف کتاب ایک ولی کامل سے سچیز تھی کہ سبس نابل، جو کتاب حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں لکھا ہوا، یعنی یہ ہمارے اکابر تھے کہ اتنی درگزر، اتنی برداشت۔ آج تو دو بھائی ایک پلیٹ میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، میں آپ کو پتہ جو حالات کسی تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ تھے کہ ظالم پر اتنا کرم۔ ایسے ہی ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین کے سر انور پر نبی علیہ السلام کی دستار ہے اور کمر پر وہ تلوار ہے جسے ذوالفقار کہتے ہیں، مولا علی پاک کی تلوار ہے، صحابہ کا جرمٹ ہے۔ اس کے ساتھ اب باہر نکلے ایک نادان آدمی، ایک ایسا بندہ جس نے کچھ ایسے جملے کہے جو میں نہیں کہنا چاہتا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ دو آپ کے محافظ اور بھی تھے، ایک حضرت صدیق اکبر کا بیٹا محمد بن ابی بکر، ایک جناب فاروق اعظم کا بیٹا جناب عبداللہ بن عمر۔ انہوں نے محسوس کیا اور فوراً اجازت مانگی کہ ہم اس کو ادب سکھائیں، یہ آپ کے ساتھ کیسے جملے استعمال کر رہا ہے آپ کی شان کے خلاف۔ تو آپ نے منع فرما دی، فرمایا نہیں، یعنی وہ ان کو سزا دینا چاہتے تھے کہ یہ اس وقت مدینہ کے سجادہ نشین ہیں، صفت رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، ان کی بارگاہ کی آداب دیکھو، ان کے سر پہ دستار ہے تو امام الانبیاء کی ہے، ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے تو ولیوں کے بادشاہ امام علی پاک کی ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ جدا کر کے بیٹھے ہیں اولاد فاروق کو، اولاد صدیق کو، لیکن امام حسین کے ایک جانب صدیق اکبر کا بیٹا کھڑا ہے، ان کی ناموس پہ پہرا دے رہا ہے، دوسری جانب فاروق اعظم کا بیٹا کھڑا ہے، ان کی ناموس پہ پہرا دے رہا ہے۔ پتہ چلا وہ لوگ ہمیشہ آپس میں شیر و شکر رہتے تھے، ایک پل بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ نے اس بندے کو جس نے نازیبا الفاظ کہے، آپ ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوئے، تبسم فرمایا، ہائے ہائے یہ بھی انہی کا کمال ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، کوئی دیکھے تو کی بننا، ہمارا اخلاق اس قدر گر چکا، میں آپ تو کی بننا، کوئی دیکھ ہی نہیں کی بننا، اب ہمارا یہ حال ہے۔ لیکن وہاں امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا اگر تو بھوکا ہے تجھے کھانا کھلائے، اگر تو کسی جنگل سے آیا ہے، تیرے دماغ پہ خشکی کے اثرات ہے، کسی طبیب سے تیرا علاج کروائے۔ اندازہ لگائی کہ ان لوگوں کا بڑا پن، ان کی اعلیٰ ظرفی۔ اگر تو مقروض ہے تو تیرا قرضہ ادا کر دے، اگر تیری بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے تو اس کو ملوا دے۔ کیا کہنا چاہتا ہے ہمارے پاس؟ میں نے کہا وہ نازیبا الفاظ بول رہا ہے، ادھر سے حضور علیہ السلام کا نواسہ کرم کی انتہا کرتا چلا جا رہا۔ بالآخر وہ اخلاق رسول سے، چونکہ آپ اخلاق رسول کا پیکر اور آئینہ تھے، اتنا متاثر ہوا کہ آپ کے قدم چومنا شروع کر دیے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ آ کے چیک کرتے تھے کہ یہ واقعی اپنے نانا کے صحیح سے زیادہ۔ ہمارے ہاں تو یہ نا کہ پیر صاحب پشاور میں مریض لاہور میں تو گل ہو گئی، اس دور میں یہ تھا، لوگوں نے نبی علیہ السلام کو پرکھا، یہود کے علماء نے کتابیں بھری پڑی ہیں، اس وقت لوگ ایسے ایمان نہیں لے آتے تھے، تصدیق کرتے تھے۔ آج کل بھی جس کے پاس بیٹھے اٹھے اس کا عقیدہ دیکھنا چاہیے، اس کی سوچ دیکھنی چاہیے، اس کا تقویٰ طہارت دیکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کو اللہ قدوس نے یہ شان عطا فرما رکھی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری مشہور صحابی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جن کے گھر آقا کی سواری ٹھہری تھی مدینہ طیبہ میں۔ اکثر وہ نعت آپ سنتے ہیں، پھر خوش بخت ڈاکی سی ایوب دی جتھے آ کے رکی سواری محبوب دی، اکثر آپ نعت بھی سنتے ہیں۔
وہ اپنی آنکھوں کا دیکھا حال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ دخلت علی رسول اللہ علیہ السلام، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، والحسن والحسین یلعبان علی صدرہ، میں نے دیکھا امام حسن اور امام حسین دونوں نبی مکرم علیہ السلام کے سینہ اقدس پر کھیل رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یعنی جس بارگاہ میں صحابہ آنکھ بھی نہیں اٹھاتے، حدیث میں آتا ہے سوائے صدیق و عمر کے کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ حضور کے چہرے کی تجلیات کو برداشت کر لیتا، آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا۔ اور اگر صدیق و عمر دیکھتے تو میں کہتا ہوں یہ بھی ان کا کمال نہیں ہے، یہ بھی میرے آقا کا کرم ہے کہ ان کو اس قابل کر دیا کہ چلو میرے جلووں کا، میری تجلیات کا جو کروڑواں حصہ ہے اس ایک حصے کی کروڑویں تجلی کو دیکھ لیا کرو، ورنہ حضور نے فرمایا میری حقیقت کو اللہ کے سوا جانتا ہے کوئی نہیں، مجھے مقام یہ ملا ہے، مجھے مرتبہ یہ ملا۔ تو فرمانے لگے میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر کھیل رہے ہیں، تو کہتے ہیں قلت اتحبہما یا رسول اللہ، میں نے عرض کر دیا آقا کیا آپ ان سے محبت کرتے؟ اب عربی کا اصول یہ ہے کہ جواب ہوتا ہے نام قال نام، ہاں میں محبت کرتا ہوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہاں بات ختم نہیں فرمائی، اگلے الفاظ جو حدیث کے ہیں وہ انتہائی دلچسپ، انتہائی پیارے، انتہائی خوبصورت اور ہمارے لیے بہت بڑی تعریف ہے۔ آقا فرمانے لگے فقال وکیف لا احبہما، فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، ہما ریحانۃ فی الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں، شبیدی پھولوں سے، اور باقاعدہ یہ بھی فرمایا اشمہما، یہ ایسے پھول ہیں جن کی خوشبو محمد عربی سونگتے رہتے ہیں۔ اندازہ، حالانکہ نبی علیہ السلام کا اپنا پسینہ مبارک صحابہ شیشی میں لے جاتے ہیں اور بطور عطر استعمال کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام بلند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جیسے میں ان نوازوں سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں، تمہارا سینہ بھی ان کی محبت سے ہر وقت پر ہونا چاہیے۔